बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 11 नवंबर 2020 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ कुरान पाक की इस आयत के तर्जुमे से किया जाता है। सूरह बकरा की आयत 102 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, और वो खूब जानते थे कि जादू करने वालों का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। कितनी ही बुरी चीज़ है जिसके बदले में उन्होंने अपनी जानों को बेच डाला। काश कि वो समझते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अहम तरीन शैतानी अमल से हमें दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमामीन। दोस्तों, मेरी इस वीडियो को लाइक करके शेयर आगे लाजमी कर दीगा ताकि दूसरे भाई भी अहम तरीन मालूमात जो इस वीडियो में मौजूद हैं वो जान सकें। सऊदी अरब में मौजूद वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो सऊदी मकतब अमल के अहम एलामी के बाद मुसलसल ये सवालात पूछ रहे थे कि नई जगह पर जब वो अपना नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, नई मुलाजमत वो तलाश करके किसी कंपनी में काम शुरू करेंगे, तो उसकी फ़ीस कितनी है। दूसरी अहम बात जो गैर मुल्की अफराद के जहनों में आ रही थी कि क्या इसके अकामे की फ़ीस वो ख़ुद देंगे या कंपनी अदा करेगी, या इसका क्या तरीक़ाकार होगा, इस बारे में बताया जाए। दोस्तों, मैंने आप तमाम भाइयों को बताया था कि इस बारे में कोई ख़बर आएगी, कुछ हल्की फुल्की मालूमात आएंगी, तो उसी बुनियाद पर मैं आप तमाम भाइयों को इसका जवाब दे पाऊँगा। तो इस सिलसिले में मकतब अमल की जानिब से कुछ अहम मालूमात आई हैं जो कि मरहलावार आप तमाम भाइयों से शेयर भी करता आया हूं और अभी भी कर रहा हूं। लिहाजा पूरी ख़बर को देखिएगा ताकि अहम तरीन मालूमात आपको मिल सकें। तफसीलात कुछ ये हैं कि सऊदी मकतब अमल से मुख्तलिफ़ लोगों ने जो सवालात किए, जैसे आप लोग सवालात कर रहे हैं, इन सवालात के जवाबात काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी वो बातें क्लियर हो जाती हैं जो कि आपके और मेरे जहनों में चल रही थीं। सऊदी मकतब अमल ने पहली बात तो वाज़िया कर दी कि अगर कोई भी शख्स किसी भी जगह पर मुलाजमत इख्तियार करता है, कोई मुआहिदा या कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, तो इसके किसी कंपनी के साथ कोई चार्जेस नहीं होंगे। लिहाजा ये बात क्लियर होगी कि आप कहीं पर भी मुलाजमत इख्तियार करते हैं तो फ़िल वक्त अभी तक की मालूमात के मुताबिक इसके कोई चार्जेस नहीं होंगे। लिहाजा इस सिलसिले में आपकी ये परेशानी कम हो जानी चाहिए। दूसरा अहम तरीन सवाल जो गैर मुल्की अफराद मुसलसल कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है कि अकामा कौन रिन्यू करेगा। अभी तक की जो अहम तरीन इत्तलात आई हैं दोस्तों, उसके मुताबिक ये तमाम का तमाम सेटअप कफ़ीलों कंपनियों से लेकर मकतब अमल के खाते में जा रहा है, यानी वो कंट्रोल करेंगे। उन्हीं को डायरेक्टली फ़ीस असल में जाती है। कफ़ील और कंपनी एक पिछला मरहला ख़त्म किया जा रहा है। फ़ीस डायरेक्टली आप उनको पे करेंगे और यकीनन ये हमें ख़ुद पे करनी पड़ेगी। लिहाजा इसी बुनियाद पर लाजमन कंपनी और कफ़ील से जब भी अपनी तनख्वाह का मसला आप हल करें, उनसे बातचीत करें, तो ये बात जहन में रखें कि अब हो सकता है कि आपको 14 मार्च 2020 के बाद अपने अकामों की फ़ीस लाजमी ख़ुद देनी पड़े। अगर ये फ़ीस आपको ख़ुद देनी पड़ती है तो लाजमी अपनी तनख्वाहों का मुतालबा भी आपको ज़्यादा करने का हक़ है, क्योंकि ये फ़ीस वरना आप कहाँ से अदा करेंगे। इस सिलसिले में मैं आपको बताता चलूँ कि ये अभी इब्तदाई कुछ मालूमात की बिना पर यह ख़बर शेयर की जा रही है। लिहाजा आने वाले दिनों में इसके बारे में फ़ाइनली क्या रिपोर्ट आती है वो उसके लिहाज से ही तमाम इक़दामात करने पड़ेंगे। लिहाजा आने वाले दिनों में ये मत सोचिएगा कि ये बात मैंने पहले बताई थी। अभी तक जो ताज़ा तरीन ख़बरें आई हैं उसके मुताबिक मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ। सऊदी अरब के अहम तरीन अखबारात में ये तमाम चीज़ें छप चुकी हैं, प्रिंट मीडिया में आ चुकी हैं। इसी बुनियाद पर आप तमाम भाइयों को मुतला किया जाता है कि जब भी आप किसी जगह पर 14 मार्च 2020 से जो नया कानून कफ़ील सिस्टम के ख़ात्मे के बाद शुरू होने जा रहा है, उसमें अपनी मुलाजमत का मुआहिदा करते वक्त भी मोहतात रहें। तनख्वाह के लिए जो भी आपने फ़ाइनली अपने जहन में प्लान हो उसी लिहाज से आप चलिएगा।
سعودی عرب میں رہنے والے وہ تمام انڈین شہری جو روزگار کے سلسلے میں یہاں موجود ہیں، آپ تمام حضرات کے لیے ایک اہم خبر ہے جو اپنے ملکوں میں جانا چاہتے ہیں۔ 11 اور 12 اور اس کے بعد 13 نومبر کو 7 مختلف فلائٹ سعودی عرب سے جا رہی ہیں۔ اس کا کچھ طریقہ کار یہ ہے کہ 11 نومبر کو 4 فلائٹس جو کہ دمام سے تریوندر اور ممبئی جائے گی، دوسری فلائٹ 11 نومبر کو جدہ سے دہلی اور لکھنؤ جائے گی، جبکہ 11 تاریخ کو تیسری فلائٹ دمام سے کوچی کے لیے جائے گی اور 11 تاریخ کو ریاض سے کینور کے لیے ایک فلائٹ جا رہی ہے۔ مزید 12 نومبر کے لحاظ سے 2 فلائٹ شیڈیول میں ہیں جو کہ دمام سے تریوندر اور ریاض سے لکھنؤ اور دہلی کے لیے روانہ ہوں گی۔ 13 تاریخ کا بھی شیڈیول میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ 13 نومبر کو دمام سے پہلی فلائٹ کوزی کوٹا کے لیے جا رہی ہے، جبکہ 13 تاریخ کو دوسری فلائٹ ریاض سے تریوندر کے لیے جائے گی۔ لہٰذا وہ تمام انڈین بھائی جو کہ اپنے ملک واپس جانا چاہتے ہیں، وہ انڈین سفارتخانے یا متعلقہ ایجنٹوں کے ذریعے اپنی ٹکٹ بک کروا سکتے ہیں۔ 3 دن کا شیڈیول میں نے آپ تمام بھائیوں سے شیئر کر دیا ہے۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے اعلامیہ جاری کر کے بتا دیا ہے کہ آج ریاض، دمام اور جدہ میں روڈ لین کی خلاف ورزی کرنے والے افراد کے خلاف بھرپور کارروائیاں ہوں گی۔ خودکار نظام کی نگرانی کا عمل آج ان تینوں بڑے شہروں میں شروع کیا جا رہا ہے۔ وہ تمام غیر ملکی افراد، خاص طور پر سائے خاص یا دیگر افراد، ڈرائیونگ کرتے ہوئے بہت احتیاط کریں۔ اگر آپ نے لین کی خلاف ورزی کی تو اس پر 300 سے 500 ریال جرمانہ آپ کو فوراً خودکار نظام جو کہ کیمرے لگے ہوں گے اس کے ذریعے کر دیا جائے گا۔ لہٰذا وہ تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد بہت احتیاط کریں۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے کہا کہ ابتدائی طور پر ریاض، دمام اور جدہ میں اس روڈ لین کی خلاف ورزی کرنے والے خودکار نظام کو یعنی آٹومیٹک سسٹم اب جو جاری کیا گیا ہے، اسے سعودی عرب کے اگلے 6 مہینوں میں پورے مملکت لیول پر پھیلا دیا جائے گا تاکہ اس اہم ترین خلاف ورزی کا جو بھی ذمہ دار ہوگا اسے 300 سے 500 ریال جرمانے کیے جا سکیں۔ دوستو، اس بارے میں پہلے اطلاعات آئی تھیں کہ اتوار سے شروع ہونے جا رہا ہے، جس کی تفصیلات میں نے آلریڈی ایک ویڈیو میں آپ تمام بھائیوں سے شیئر کی تھیں، مگر محکمہ ٹریفک نے اسے کچھ جلد ہی نافذ کیا ہے۔ لہٰذا آج سے یعنی 11 نومبر سے باقاعدہ اس کا آغاز ہو گیا ہے۔ لہٰذا روڈ پر گاڑی بہت احتیاط سے چلائیں تو بہتر ہے۔ سعودی عرب کے شہر جدہ میں سعودی ڈاکٹروں کی ٹیم نے ایک مریض کی زندگی بچا لی۔ کہانی کچھ یہ ہے کہ ایک مریض ہاسپٹل لایا گیا جس کے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہو رہا تھا۔ ڈاکٹروں نے جب ایکس رے وغیرہ کیا تو اس سے پتہ چلا کہ اس کے پیٹ میں کچھ ایسی نوکدار چیزیں موجود ہیں اور کچھ اور بھی ٹکڑے ہیں۔ تمام صورتحال جاننے کے بعد انہوں نے فوری طور پر ایمرجنسی میں اس کا آپریشن کیا۔ جب آپریٹ کیا تو پتہ چلا کہ اس کے پیٹ میں 230 کیلیں موجود ہیں اور شیشے کے ٹکڑے بھی برآمد ہوئے ہیں۔ سعودی محکمہ صحت نے بیان میں کہا کہ شرق جدہ ہاسپٹل میں ایک ذہنی مریض علاج کے لیے لایا گیا تھا جو شدید تکلیف میں تھا۔ تمام صورتحال کے بعد ڈاکٹروں نے فوری طور پر اس کے آپریشن کا فیصلہ کیا تھا اور تمام چیزیں اس کے پیٹ سے نکال لیں۔ فی الوقت مریض کی حالت اب خطرے سے باہر ہے۔ اسے ذہنی مریضوں کے وارڈ میں منتقل کر دیا گیا ہے جہاں اس کی ذہنی بیماری کا علاج کیا جا رہا ہے۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے ریاض میں ایک شخص کو گرفتار کیا ہے جو اپنی گاڑی فٹ پاتھ پر یعنی پیدل چلنے والی جو جگہ ہوتی ہے اس پر دوڑاتا پھر رہا تھا۔ سعودی عرب کی شاہراہوں پر اس طرح کی حرکات کرنا قوانین کی بہت بڑی خلاف ورزی سمجھی جاتی ہے، بلکہ کسی بھی ملک میں ٹریفک کی قوانین میں فٹ پاتھ کا استعمال صرف پیدل چلنے والے افراد کے لیے ہی کیا جاتا ہے۔ سعودی محکمہ ٹریفک کے ترجمان نے بتایا کہ شخص کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی ہے اور قوانین کے مطابق اسے سزا دی جائے گی، کیونکہ اس نے پیدل چلنے والے افراد کا نہ صرف ان کی حق تلفی کی ہے بلکہ دوسروں کی زندگیوں کو بھی خطرے میں ڈالا ہے۔
سعودی وزارت خوراک نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں تمام افراد کو بہترین معیار زندگی فراہم کرنے کے لیے دنیا کے مختلف ممالک سے 8,60,000 ٹن گندم مختلف ممالک جس میں یورپی، آسٹریلیا اور کینیڈا شامل ہیں، جنوبی امریکہ بھی اس میں شامل ہے، منگا لی گئی ہے۔ اس سلسلے میں 4,90,000 ٹن گندم سعودی عرب میں جدہ کے بندرگاہ پر پہنچ چکی ہے، جبکہ مزید دوسرے جہاز بھی گندم لے کر آ رہے ہیں۔ سعودی حکومت اپنی عوام کو ہر لیول پر بہترین سہولیات دیتی ہے۔ خوراک کی کمی کا کسی صورت میں سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ سعودی حکومت آنے والے وقت کے لحاظ سے تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے فوری طور پر اقدامات کرتی ہے۔ 5 سے 6 مہینے کا ذخیرہ سعودی عرب میں خوراک کے لحاظ سے لازماً پایا جاتا ہے۔ یہی حکومت کی ایک بہترین کارکردگی کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات نے اعلامیہ جاری کر کے بتایا کہ مملکت کے کچھ علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش 3 سے 4 دن تک جاری رہے گی۔ ان علاقوں میں حائل، قصیم، مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ، جازان اور اس سے ملحقہ علاقے شامل ہیں۔ کچھ ریاض ریجن کے علاقے بھی شامل ہوں گے، لہٰذا وہ تمام افراد جو کہ ان علاقوں میں رہتے ہیں بہت احتیاط کریں۔ سعودی محکمہ ٹریفک اور دفاع مدنی نے کہا ہے کہ وہ تمام افراد جو کہ ہائی ویز کا انتخاب کرتے ہیں ٹریولنگ کے لیے بہت احتیاط برتیں، کیونکہ اکثر تیز بارش میں بڑے حادثات رونما ہو جاتے ہیں۔ تیز بارش میں بہتر ہے کہ کسی سائٹ پر گاڑی روک کر بارش کے ذرا تھمنے کا انتظار کر لیا جائے۔